واپس آئے, کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو, جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو, دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ